بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 24 شعبان 1444 ہجری مطابق 17 مارچ 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین، اما بعد۔ خصوصی کالم ماہ مبارک آنے والا ہے، مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ماہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں، بہت جلد رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ اس لیے سمجھداری اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ نیکیوں کی اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ذہنی طور پر پہلے ہی سے تیار رہیں تاکہ بعد میں ہمیں پچھتاوا نہ ہو۔ اس سلسلے میں یہ کچھ باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ رمضان کے مبارک مہینہ پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کو اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے انوار و برکات سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ اسی طرح ابھی سے 5 وقتہ نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی پوری کوشش کریں تاکہ رمضان کے مہینے میں اس فریضے کی ادائیگی میں سستی اور کوتاہی نہ ہو۔ اسی طرح شعبان کے جتنے دن بھی اب باقی رہ گئے ہیں، کوشش کریں کہ ان میں بھی روزہ رکھ لیں۔ اگر کوئی واجب یا فرض روزے پہلے سے ذمے میں موجود ہے تو ان سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ اسی طرح ابھی سے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں، روزانہ کسی متعینہ وقت پر یا ہر نماز کے بعد کچھ دیر تلاوت میں ضرور گزاریں تاکہ رمضان المبارک میں ہمارا رشتہ قرآن سے اور مضبوط ہو سکے۔ گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ اب تک گناہوں میں جو زندگی گزری اس پر ندامت کے آنسو بہائیں، اپنے رب کے سامنے خوب روئیں، گڑ گڑائیں، اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی آئندہ گناہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کریں۔ اسی طرح اگر حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہو تو اس کی تلافی کی بھی کوشش کریں۔ اسی طرح کسی بھی عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے مسائل سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے ابھی سے رمضان کی عبادتوں کے احکام، اس کے مسائل کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ کتابوں کے ذریعے سے ہو یا کسی عالم و جانکار سے معلوم کر کے ہو یا کسی دینی محفل میں شریک ہو کر ہو، غرض کسی بھی طریقے سے ہو، جو بھی شکل ہو، اس کو اپنا کر رمضان المبارک کے احکام کو جاننے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہمیں رمضان ہی سے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی روزانہ کی ضرورتوں اور دوسرے ضروری کاموں کو ہم نپٹا لیں تاکہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادت کے لیے خالی کر سکیں۔ ابھی سے صدقے و خیرات کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنے اور راہ خدا میں خرچ کرنے میں ہمیں کوئی پریشانی اور تنگی محسوس نہ ہو۔ ساتھ ہی وقت کی قدر کرنا، کیونکہ رمضان کے برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے وقت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس لیے ابھی سے تمام کاموں کے لیے اپنے وقت کو مرتب کریں تاکہ اسی کے مطابق اپنے معمولات زندگی گزارنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی توفیق خاص سے نوازے، آمین۔ ماہ رمضان کی خصوصیات مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری کی 18,800 حدیث ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایمان اور ثواب کی نیت سے عبادت کرنے کی وجہ سے پچھلے سال کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری 2009۔ ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیں؟ اس لیے اس مبارک مہینے میں غفلت والی زندگی سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس مہینے میں شب قدر بھی آتا ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ قدر میں ہے آیت نمبر 3 کے اندر، اس رات میں نیک عمل کرنا تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کرنے والے کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ بخاری 2014۔ اسی طرح رمضان کا جو مہینہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے سب سے آسمان دنیا پر، یعنی دنیا سے قریب ترین آسمان پر اتارا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ اسی طرح حضور نے اس مبارک مہینے میں حضرت جبرائیل سے قرآن کا دور کیا تھا، جب آپ دور کیا کرتے تھے بلکہ، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دور کیا تھا۔ بخاری 36-24۔ بہتر یہی ہوگا کہ کچھ وقت تلاوت کے لیے، کچھ وقت قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے خاص کریں۔ اگر عربی نہیں آتی ہے تو ترجمے کی مدد سے اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رہنی چاہیے کہ قرآن کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ قیامت کے دن پڑھنے والے کے لیے سفارش بھی کرے گا اور اللہ پاک سفارش قبول بھی فرمائے گا۔ مسند احمد 66-26۔
رمضان کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کا روزہ آدمی کو برے اخلاق سے روکتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو وہ بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ شور و ہنگامہ کرے۔ اگر کوئی شخص اسے گالی دے یا جھگڑا لڑائی کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ بخاری 1904۔ معلوم ہوا کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی برے اخلاق کو چھوڑ دے۔ ایک سچے مسلمان سے یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ کھانے پینے کے معاملے میں تو اپنے معمول بدل لے، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ اس لیے اسے اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا روزہ اس کے اخلاق و کردار کو خوبصورت بنا دے اور اس کے اندر ایسی اسپرٹ پیدا کر دے کہ اس کی سوچ کو بدل دے۔ رمضان میں صدقہ کرنا سب سے بہتر صدقہ ہے۔ ترمذی 663۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ بخاری 6۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات دل کھول کر کریں اور اپنے غریب بھائیوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے اور افطار و سحری کا نظم کریں۔ رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھوکوں کو کھانا کھلانا، نوکروں اور ملازموں سے عام دنوں کے مقابلے میں کم کام لینا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اور اس کے رسول کو بہت پسند ہے اور اس کا ثواب بھی ہے۔ رمضان تو ذکر و دعا کا مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ابن ماجہ 1753۔ اللہ پاک سے دعا ہے اس مبارک مہینے کی قدر کرنے اور اس کے انوار و برکات سے خوب فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔